بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اور نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور بعض روایات تو نماز کے معاملے میں اتنی سخت ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دفعہ نماز کی اہمیت پر زور دیا، آج میں اپنی ویڈیو میں یہی ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے آپ نے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن وہ گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں اور وہ گناہ جن کو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جس کو اس کے کانوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جس کو اس کی آنکھوں نے کیا ہو اور وہ گناہ جو اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دفعہ سنا تھا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ایک قبیلہ کے 2 صحابی ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک صاحب جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا ان شہید سے بھی پہلے جنت میں داخل ہو گئے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا درجہ تو بہت اونچا ہے، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عرض کیا یا کسی اور نے عرض کیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن صاحب کا بعد میں انتقال ہوا ان کی نیکیاں نہیں دیکھتے کتنی زیادہ ہو گئیں، ایک رمضان المبارک کے پورے روزے بھی ان کے زیادہ ہوئے اور 6000 اور اتنی رکعتیں نماز کی 1 سال میں ان کی بڑھ گئیں۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو، جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں کی طرف چل دیتے ہیں اور بعض لوگ بھلائیوں کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نے سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور بتائیے۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔